میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا. وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. میرا گھر بالکل قبرستان کے سامنے تھا. حضرت کا جو گھر تھا قبرستان کے دائیں جانب تھا, اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا اور تھا بھی بالکل قبرستان کے ساتھ. حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے. یہ لوگ اتنے تصور والے ہوتے ہیں, اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا. یہ جس کے لیے چاہتے ہیں وہی محبت کرتا ہے, جس کے لیے نہ چاہیں ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ مجھے محبت تھی, ان کو محبت تھی تو ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی. تو میں جب کبھی سیالکوٹ جاتا نا واپس مدرسے سے, تو میری زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت کے پاس کچھ وقت گزاروں. میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا. بس ایک بات ایسی سکھا گئی کہ میں کیا کروں, کمال کر گئی. جاتے جاتے حق کی صحبت ادا فرما گئی. بالکل سردی تھی, میں گھر پہنچا, حضرت نے شاید مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا, اپنے ایک بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا. میں گیا. آپ نے کچھ بات کی بغیر پہلے میرے ہاتھ پہ 1000 کا نوٹ رکھا, پرانا جو بڑا نوٹ ہوتا تھا. 1000 کا نوٹ رکھ کے مجھے کہنے لگے, مولوی جی کو کام کہیے تو کر دو گے. میں نے کہا حضرت آپ 1000 کام بتائیں, میں 1000 کر دوں گا. تو فرمانے لگے, یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو آتا جاتا رہتا ہے, تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار, تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس طرح کرنا کہ میری طرف سے نا حضرت کو یہ ایک کمبل اڑا دینا. تو میں نے عرض کی میں حضور ہو جائے گا. ہم وہاں چلے گئے اسٹیشن کے پاس, وہاں ہم نے خان سے بحث کر کے نا میں نے 1000 کا کمبل لے لیا. تو جو پیسے دینے لگا نا میں نے پھر کہا میں ہوں تو ہی حساب, تو 200 اور چڑھایا میں نے 800 میں کمبل دیا. ارادہ یہ تھا 200 جا کے حضرت کو واپس کروں گا, آپ ذرا خوش ہوں گے, دعا دیں گے. اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے تو پھر خیال آیا بھائی یہ کون سا نیا ہے, اڑا گیا ہے, نجاست غلیظہ ہے, خفیفہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ہم نے اسے بڑی پریتوں سے دھویا بھی, ہم نے بڑی ڈیوٹی دے کے اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا بھی. جب سوکھ گیا تو میں حضرت رکشے پہ بیٹھا اور بابا چھتڑی والی سرکار آ گئے. کمبل میرے ہاتھ میں تھا. اس وقت مزار پہ سوائے ایک بندے کے کوئی بھی نہیں تھا. عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے لاہور میں, تو اور بندہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا خاموش, لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور, جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نے لب بڑھایا ہوں میں ہی. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, خیال پہ نہیں جانا چاہیے, امانت ہے, خیانت نہ ہو جائے. میں نے مزار سے باہر آ کے 2-4 بندوں سے پوچھا, میں یار اس مزار پہ کوئی مجذوب بزرگ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں, کیونکہ مغرب کے بعد پھر واپسی تھی مدرسے میں. اب مجھے بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی. میں نے جلدی کمبل کھول کے نا میں نے حضرت کے کندھوں پہ اڑا دیا کہ چلو بولیں گے, پوچھیں گے بھائی کون ہے, کیوں کمبل میرے کندھوں پہ رکھ رہا ہے. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا, وہ نہیں بولے. پھر میں نے اس طرح کر کے نا کمبل اس طرح کر دیا. پھر انتظار کیا, حضرت کچھ بولیں گے, حضرت پھر نہیں بولے. اب تھوڑا انتظار کر کے میں بھی واپس چل پڑا, کیونکہ جب میں چلا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور منہ بھی میں نے حضرت کی جانب کر دیا. تو مجھے کہتے کیا ہیں, کہتے مولوی جی کمبل تے دے چلے, جڑا 200 بچیا ہوگی تے دے کے جائے, کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا ہوگی تے دے کے جاؤں. تو میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں, دن تو سردیوں کے تھے لیکن بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. وہ جس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں نا تریلی آنا, مجھے سارے وجود پہ جو ہے نا ہمارے خوف کے تریلی آ گئی. وہ بھائی سیالکوٹ میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کے لیے. اس کو یہاں بیٹھے پتہ ہے 1000 دیا گیا ہے, پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 بچ گئے, پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے 200 میری جیب میں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, ہاں یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا عالم کیا. اشاروں سے, دعاؤں سے نہیں. تو سانو کہتا نہیں جنت دعا تو بعد ملے گا, اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا. تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح کے عقیدے رکھ کے. اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی, بندہ کہتا ہے یار, اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت میں بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دا ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ آیا نا. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں, اجمیر میں, بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. ہاں حقیقت بات ہے, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی,
ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਿਆ करियो कि क्या होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने, और फिर कहते हैं जी बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। भाई उस बुजुर्ग का एहतराम कहां से होगा जो इज्जत रसूलुल्लाह के नाम पर अवेल करे और इबादत अपनी करवाए? उसका अदब हम कहां से करें? हम किसी की इज्जत अल्लाह और उसके महबूब की वजह से करते हैं, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके अपनी इबादत करवाए, अपना पुजारी लोगों को बनाए, तो फिर हम उसकी इज्जत क्यों करें? आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हर क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों पे लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा। आज तक सुनिया जे किड्डे सियाने जे तो कहानी पीछे लाया ने, आप उन्होंने पता है भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कहानियां सुने इनकी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से ये सच्चाई की आवाज बुलंद होगी। बाकी आया ना फिर, और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार क्या कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं, क्या उठ कुन फयकून, तुम दुनिया में मरने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शिरक कर रहे हैं। तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिरक माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं कुन फयकून, इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहता नहीं जन्नत की दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह से कीदे रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाअल्लाह ताला। हाँ शायद आपके लिए और आप जिनको मानते हैं उनके लिए ना हो, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए तो है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह।